عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس عنوان کا تعلق نہ صرف ہماری عبادات سے بلکہ اس عنوان کا تعلق ہمارے عقائد سے بھی ہے، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی، ایک آیت کے تعلق سے ہوگا، جس کو اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ قیامت ایک روز قائم ہونے والی یاد ہے۔ تو بہرحال آج کا میرا عنوان ہوگا جو ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال۔ مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتا، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کون سے علاقے میں ہوں گا خبر ہوتی ہے، کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا۔ مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا۔ مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے یاد رکھیے، اور ان میں کرنے والے اعمال۔ جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سورج گرہن اور چاند گرہن، جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں۔ تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھیں۔ چاند کی خود کی روشنی نہیں، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا۔ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی۔ سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گے، یاد رکھیں۔ اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دیں گا، بیکار کر دیں گا، تہس نہس کر دیں گا، ختم کر دیں گا۔ تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کہ ارے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونے والا۔ جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے اٹھیں گے کیسے۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے بے نور۔ تو اس سے انسان کو
اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے سورج، دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا ہے، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی، ٹھیک۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، سولار ایکلپس اینڈ لونار ایکلپس، ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیں، ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں، سولار ایکلپس۔ اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے، جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کی دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے اور الٹرا وائلٹ، کیونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے، اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے لیے اسپیشل گوگل چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے، لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند میں جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔
تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا. سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل, مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے, مکمل نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے سورج کے مقابلے میں, جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے. آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمانسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے, خالی سمجھانے کے لیے. ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں, میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی, ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں. تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے, یہ ہو گیا آپ کا ارتھ, یہ دنیا ہوگی, ٹھیک ہے. اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں, مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں. گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال, لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہیں, ٹھیک. تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے, سمجھ لیجئے. تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر, دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے, چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے, اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں. یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے, سمجھا. یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں, اللہ عالم. تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور یہ چاند ہے, یہ آپ کی دنیا ہی ہے. اب کیا ہو گیا, یہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا, دیکھیے دنیا کے اور سورج کے, دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے, سامنے آ گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, سورج کی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, رک جاتی ہے. اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا, چھپتا ہوا نظر آتا ہے, مطلب ڈھکتا ہوا. اب یہ مختلف, تھوڑا چھپائیں گا, زیادہ چھپائیں گا. اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے, سورج تو بہت بڑا ہے, چاند تو بہت چھوٹا ہے, پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے, تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے. دیکھیے آپ, چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے, کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا, جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے, مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے, دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں. وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے, جو بہت دور ہے. لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں, لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا, کمپلیٹ ہو جائیں گا, تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا, ٹھیک ہے. یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی, تو اینولر ہو جائیں گا. تو یہ ہو گیا سورج گرہن, ٹھیک. اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے. اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے, دنیا آ جاتی ہے. اب چاند گھوم رہا ہے, دنیا بیچ میں آ گئی, تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے, جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے, اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی. اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا, کالا ہوتے جا رہا, کالا ہوتے جا رہا, کالا ہوتے جا رہا. جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی, یاد رکھیں. لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ, تو سورج, چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے, چاند کا اینگل ایسا ہے, تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے, ادھر سے اوپر آتا ہے, ادھر سے نیچے جاتا ہے, اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے, ٹھیک. تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے, وہاں وہ مل جاتی ہے, اس کی شفق جس کو بولتے ہیں, لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم, تو وہ لال دکھتا ہے. کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے, مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں, مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی ہے, سمجھا. اور کبھی ایسا ہوتا پارشل, دنیا تھوڑی سامنے آتی, تھوڑی سامنے آتی, اینگل ایسا, تو اتنا ہی کالا ہو, سمجھ گیا. تو یہ تھا, جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے, تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے. اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے, تو کیا ہوتا ہے, سورج گہن یا سورج گرہن, یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمانسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھا. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے. شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا, وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی. سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر سکتا ہوں, اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا, یا ان کو بیکار کر دوں گا. عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے, ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے, چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو. لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے. خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے. اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ, یاد رکھیے یہ سائنسی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے. کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے, میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں, یاد رکھیں.
تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے. ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے. جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ. اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو. اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے. جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح بربادی میں سمجھتے اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے. تو بس یہ عقیدہ ہے. لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی. 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف. پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے وہ. دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت عقیدہ یاد رکھے. تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے. چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا. یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے. جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے. اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی. جب شروع ہوا
ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیں نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے، ایک نہیں اور کئی ہوتے دن میں اس پہ سے، مطلب بلاسٹ ہوتے، سن بلاسٹ بولتے، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دے، ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی
تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی، لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن کے بعد 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام تھا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا ہے اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم، پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت کی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر تھی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی، شوہر کو کہہ دیتی تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گہن حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال، آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی، قیامت تو قائم نہیں ہو گئی اور اللہ کے رسول نماز پڑھ، تو یہ سنت موقدہ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے گئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے،
کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں ہیں اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں گا، فرائضی چھوڑے ہوئے تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقع، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں اس الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقع ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے اور سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا، سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی خود؟ وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم
رضی اللہ عنہ کا انتقال. سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا. اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے. 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت. سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے. اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا. ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے. اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8. ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے. ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو ایک اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے. جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مزید کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. سجدے نہیں بدلیں گے. 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے. خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے. یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک، تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت. ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے. سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جاتا ہے. لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 2 بہتر ہے بہرحال. لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھی ضعیف ہے. تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوگا، مطلب 2 رکعت میں، ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ رکعت سیم ایسے ریپیٹ ہوں گے. تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے. تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوں گے. سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے ہیں چاہے تو. اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کی سمجھ. ٹھیک، اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی. مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی. اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے. اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی، حالانکہ 3 اور 4 کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز. اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ؟ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. پہلی بات میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا. اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو. ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو. دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے. اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے. تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے. تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے. جب کسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں. دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے.
ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے ہماری توبہ قبول کر، ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے۔ تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر بیان کرنا ہے۔ چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپائے۔ 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے۔ صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں، اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے۔ اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہمارے پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں کچھ، لیمبو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ۔ ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے، کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گہن میں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ روپیہ دے، پیسہ دے، جانور دے، کچھ بھی دے، آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو، ٹھیک ہے، اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے، اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا۔ دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے، اپنے لیے مانگنا ہے۔ استغفار سورج چاند کے لیے نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن، تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو، اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے۔ یہ تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا، سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں، پتہ نہیں کیا ہوتا، کولائڈ ہو جاتے، تو وہ دعائیں کرتے تھے، تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا بولے سورج اور چاند، یہ سب نہیں ہے، ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب، اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی۔ تو دعا اپنے لیے، استغفار اپنے لیے، صدقہ اپنے لیے، ذکر اللہ کا، تکبیرات بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں نماز کا 5 اعمال کرنا ہے۔ جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے، کسوف یا خسوف ہو جائے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا، عورتوں کا، تو اب کسوف کیا بولوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں، مسجد نبی میں آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی خیال۔ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے، 5 وقتہ آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پورے لچے، لفنگے، موالی، گنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بول کے عورتوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا، لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ۔ کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے۔ اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے تو وہاں نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے، لیکن نماز کو اکیلی نہیں، اللہ نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے۔ تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا، پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے، اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی۔ واللہ عالم، پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ اگر لوگ بتائے تو میں بھی اپنے رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے، عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے۔ یہ تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے، پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے، آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں نے، امیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، یورپ نمازیں پڑھی، برا انتظام تھا۔ آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی، جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا، بالکل۔ ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا، تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی، عورتوں کا انتظام شروع سے ہے۔ پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے، آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے، ملیشیا چلے جائے، انڈونیشیا چلے جائے، صرف انڈیا، پاکستان، بر صغیر میں فتنہ ہے، باقی جگہ فتنہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں، یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر آگے فتنہ کر دیتی، لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو۔ تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی، دونوں کے، اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا، مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نماز پڑھائی ہم کو، اور ایک روایت میں اسماء رضی اللہ عنہا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے وہ بھی موجود تھی،
اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی اور ہم نے خیرت سنی. نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے. سنی تو عورتیں تھی, انہوں نے اسے نماز کو سنا, خیرت کو سنا. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا, یہی سنت ہے, یہی راجح ہے, یہی درست اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر, اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماع, ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا, مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ, کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی, اس لیے نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں, لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی, نماز کے لیے جمع ہو, نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو بول سکتے ہیں, مطلب بلانا مقصود ہے, اس میں کوئی اذان نہیں ہے, اس میں کوئی اقامت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا, یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ, یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے, مردی عورتیں بھی پڑھیں گی. اس کے لیے کوئی اذان نہیں, کوئی اقامت نہیں, لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ, یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی, کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو ہے کب. تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے, مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف. چلیے اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی. امام قرات کریں گا, جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات, زور سے قرات, اس میں زور سے سنیں. اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی, کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی, لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ یہ ضعیف ہے. میں عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی, مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس و قمر, آفتاب اور مہتاب, سورج اور چاند, سن اینڈ مون, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے. کیونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی, آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گئے, سمجھ گیا. تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے, یہ بھی سنت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو دے سکتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا, یاد رکھیے خطبہ امام دے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیے ثابت نہیں ہے. نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے, تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے, یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے. بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا, واعظ اور نصیحت کریں گا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب عمل کیا کرنا ہے, 5 عمل ہو گئے. اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں, آپ کیسے کیسے کرنا ہے. تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے. 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں, جلدی مسجد میں آنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے, چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے, اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ قیامت نہیں آئی. جلدی مسجد میں آنا, لوگوں کو بلانا, آپ نے بلایا, لوگوں نماز کے لیے جمع, لوگوں کو بلانا, جماعت بنانا, تیسرا کام جماعت بنانا, مرد عورتیں دونوں ہو سکتے. چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے. پانچواں خطیب کا نماز کے وقت خطبہ دینا, واعظ و نصیحت کرنا. چھٹا دعائیں مانگنا. ساتواں تکبیرات کہنا. آٹھواں صدقہ دینا. نواں عمل تو 5 ہیں لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے جو اتنے اعمال جو ہے کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے, ٹھیک ہے, نماز تو پڑھ نہیں سکتی. ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے, لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے. عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے, طہور یا حائضہ, پاکی کی حالت یا حیض کی حالت. نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم یہ سمجھ لیجیے, نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون, نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت. تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے, یا تو پاکی یا تو حائضہ. اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے. جو پاک ہے وہ کیا کرے, جیسا شب قدر کا معاملہ ہے, جو طہور میں ہے
पाकीज़ा हालत में, तो क्या करेंगी, नमाज पढ़ सकती, सब कर सकती। जो हमारी बहनें हाइज़ा है तो उनके लिए मसला तो बयान करना पड़ेगा ना। अब एक इबादत की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, सूरज और चांद गहन हो रहा था, दो कंडीशन में से एक कंडीशन में औरत है, या तो हाइज़ा है, या तो निफास में, या तो पाकीज़ा है, तो दोनों के लिए मसाइल बयान होंगे, तो इसलिए आ जाती है। वरना लोग हमेशा एक तंज के तौर पर पूछते हैं, फैज़ भाई का लेक्चर होगा तो ये तो आएंगे, लेकिन ये तो अल्लाह ने इसी फितरत के लोगों को पैदा किया औरतों, तो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होंगी। अब गहन हो रहा है तो वो क्या करे, तो हाइज़ा औरत क्या कर सकती चीजों में, नमाज छोड़कर बाकी सारे काम करे। लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि वजू गुस्ल वगैरह नहीं, तो वो दुआ कर सकती, वो तकबीरात कह सकती है, ठीक, वो सदका दे सकती और वो इस्तग़फ़ार कर सकती है, बस नमाज वाला अमल छोड़ दो। तो हाइज़ा औरत क्या करेंगी, जब सूरज और चांद गहन होगा नमाज छोड़कर बाकी सारे अमाल वो करने, कोई मसला नहीं। की दलील क्या है कि बहुत से लोग पूछते हैं अल्लाह का जिक्र हज के हालत में कैसे हो, इस्तग़फ़ार कैसे हो सकता, तो उनको बेचारों को इल्म नहीं, बता रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं आयशा हज के लिए गई और आप एक जगह रोते बैठी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बात है आयशा, क्यों रो रही हो, तो क्या अल्लाह के रसूल मुझे हैज आ गया, मैं आपके साथ हज पर आई थी इस नियत से कि आपके साथ हज करूंगे, हैज आ गया, तो क्या अल्लाह ने आदम की बेटियों की फितरत तो पैदा किया है, दिस इज समथिंग नॉट अननेचुरल, ये नेचुरल है तो होता ही, इसमें कोई मसला नहीं है, तुम क्या करो तवाफ छोड़कर बाकी सब करो, तो तवाफ छोड़कर बाकी सब करो। और हज में सबसे ज्यादा क्या है मालूम आपको, तकबीरात है, अल्लाह की बड़ाई है। हज पूरा दुआ है, मालूम आपको, हज पूरा दुआ है। जैसा नमाज एक मखसूस इबादत है, रोजा भूख वाली इबादत, ज़कात माल देने वाली इबादत, हज दुआ करने वाली। और हज का एक वाहिद पैगाम है, मालूम है, एक ही वाहिद पैगाम है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसका तौहीद का पैगाम है। और दुआ, पूरा हज दुआ, हज जा रहे तो दुआ, तवाफ में दुआ, सई में दुआ, अरफात में दुआ, मुज़दलिफा में दुआ, दुआ हज दुआ। तो माँ आयशा से क्या कहा, तवाफ छोड़ दो बाकी सब करो, दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो, तकबीरात बयान करो, तुम सब कर सकती हो आयशा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ औरत नमाज छोड़कर अगर सूरज चांद गहन हो जाए तो वो दुआ कर सकती, तकबीरात कर सकती है, इस्तग़फ़ार कर सकती है, सदका कर सकती है, और अगर पाकीज़ा है तो नमाज भी पढ़ सकती है। हो गया, तो ये मुकम्मल मसला दोनों के ताल्लुक से। आइए आगे बढ़ते हैं। नमाज आफात के ताल्लुक से भी कुछ बातें रखी, अपनी बात को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। ये क्या है नमाज, क्योंकि अल्लाह की जो निशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो निशानियां, उसकी कुछ नमाजें हैं, जिनमें से एक निशानी सूरज गहन है, दूसरी निशानी चांद गहन है। इसी तरह आफात, ठीक, नमाज आफात भी बोलते हैं, वो क्या होती है। तो नमाज आफात के ताल्लुक से उनकी एक रिवायत के अल्फाज इस तरह से, जो अल्लाह की तरफ से ये निशानियां आफात जाहिर होती, आफात एक्चुअली निशानियां हैं, अलामत अल्लाह, देखो सूरज गहन है, चांद गहन, तो ये जो आफात है, तो हदीस सही मुस्लिम की रिवायत में अल्फाज है, निशानियां आफात जाहिर होती है, ये किसी की मरने या पैदा होने के वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों को डराता है। लिहाजा जब तुम इनमें से किसी चीज को देखो तो फौरन जिक्र, अस्कार, दुआ अपने और गुनाहों की लगो। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ सूरज और चांद गहन का लफ्ज़। तो इसी से उलमा लिखते हैं नमाज आफात जो है, ऐसी नमाज भी हम पढ़ सकते हैं जब कोई सलातुल आयात या अल्लाह की कोई निशानी देखकर नमाज पढ़ना, जिसमें सूरज गहन है, कुसूफ है, चांद गहन है, खुसूफ है, और इसके साथ जलजले भी शामिल है, उस वक्त भी आप चाहे तो नमाज पढ़ सकते। और इस ताल्लुक से एक सही रिवायत मिलती है, अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं और कहते हैं ये रिवायत हसन दर्जे की है, और ये रिवायत जो है आपको इंशाअल्लाह बहुत सारी किताबों में जो है इंशाअल्लाह मिल जाएंगी, जिसमें सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी, उसके बाद जो है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसके अंदर भी ये रिवायत जो है, और इसी तरह अल औसत में जो है इब्न मुंज़िर ने इस रिवायत को बयान किया। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने ज़लज़ले के मौके पर बसरा में नमाज पढ़ाई और लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर सर उठाया, फिर लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर क़याम किया, फिर रुकू किया, फिर सजदे किए, फिर इसी तरह दूसरी रकात पढ़ाई। तो इनकी 2 रकातों की नमाज में 6 रुकू हुए, पहली में 3 रुकू किए, बाद में 3 रुकू किए, तो 6 रुकू हुए और 4 सजदे हुए। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नमाज आफात अदा करने का ये तरीका, ठीक, क्या हुआ, वहाँ ज़लज़ला आया तो उन्होंने पढ़ी और कहा ये नमाज आफात है, सलातुल आयात, ये अल्लाह की किसी निशानी को देखकर पढ़ने वाली नमाज है। तो ज़लज़ले के वक्त भी कोई पढ़ना चाहे तो ऐसी नमाज आप जो है पढ़ सकते हैं, याद रखिए। और इसके साथ साथ किसी आयत या किसी आफत को या किसी आयत को अल्लाह की किसी निशानी को देखकर आप सजदा भी कर सकते हैं, ये भी साबित है। तो या तो आप नमाज आयत पढ़िए या सजदा आयत पढ़िए, नमाज आफात पढ़िए या सजदा आफात भी आप कर सकते हैं। इस ताल्लुक से रिवायत जो है
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفت یا آفات، اور ایک صلاۃ الآفات یا صلاۃ الآیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیت مطلب کسوف اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا۔ تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الخوف، صلاۃ الخسوف، اور ساتھ میں سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے اعمال ہم نے دیکھے۔ اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، جس میں سے نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی۔ دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود، اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے۔ تکبیرات اللہ کی بڑائی، صدقہ ہے اللہ کے نام میں خرچ کرنا، استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی بہرحال استغفار کی بہت سارے الفاظ ثابت ہے، سید الاستغفار بول کے ایک بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کرے۔ تو 5 اعمال ہیں۔ نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا، تکبیر، استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیلات میں میں نہیں گیا ہوں، اور باقی سارے اعمال ہم نے رکھ دیے۔ تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں، 9 اسٹیپس میں ہوں گے۔ پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے، لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ۔ یہ ترتیب میں 9 ایسی چیزیں ہیں، 5 عمل کو 9 اسٹیجز میں، اسٹیپس میں آپ کو بہرحال کرنا ہے، اور تمام چیزیں تفصیلات میں نے رکھی۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ہو یا زلزلے وغیرہ ہوں تو ہم لوگ نماز پڑھے، جو کہ علم اور ثابت ہے۔ تو تمام تر تفصیلات میں رکھنے ہو سکتا ہے کچھ رہ گئی ہوں، سوال جواب میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی بات کو اسی پر میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا، سمجھنا، اس سے عمل کرنا آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب۔ کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ تو آپ پوچھ۔ خواتین اوپر سے چٹس ہوتی ہے، کاغذ ہوتی ہے، سوال لکھ کر بھیجیں۔ مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لا جائے گا، اپنا سوال آپ مائک میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا، نماز کسوف کے قیام میں سورۃ